بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندوق کے شکار کی حلت و حرمت۔ شریعت میں جانوروں کی زکوٰۃ یعنی شرعی طریقے سے ان کے ذبح کے جو احکام ہیں ان کو اصولاً دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک قسم کے وہ جانور جو ہمارے قابو میں ہیں اور جن کو ہم مقرر طریقے کے مطابق ذبح کر سکتے ہوں، ان کی شرط زکوٰۃ اور ہے اور اسے اصطلاحاً زکوٰۃ اختیاری کہا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ جانور ہیں جو ہمارے قابو میں نہ ہوں، مثلاً جنگلی جانور یا وہ اہلی جانور جو بھاگ نکلا ہو اور وحشی کے حکم میں آ گیا ہو، یا وہ جانور جو کہیں گر پڑا ہو اور جس کی شرط زکوٰۃ مقررہ طریقے پر ادا نہ کی جا سکتی ہو، یا وہ جانور جو کسی وجہ سے مرنے کے قریب ہو اور ذبح کے لیے چھری تلاش کرتے کرتے اس کے مر جانے کا امکان ہو، ایسے تمام جانوروں کی شرط زکوٰۃ دوسری ہے اور اسے اصطلاحاً ہم زکوٰۃ اضطراری کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کو ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی تیز دھار والے آلے سے ان کے حلقوم کو اس حد تک کاٹا جائے کہ نرخرا اور رگے گل کھل جائے۔ رہے دوسری قسم کے جانور تو ان کا سارا جسم مقام ذبح ہے اور کسی چیز سے خواہ وہ کوئی ہو، ان کے جسم میں اتنا خرق پنکچر کر دینا کافی ہے کہ خون بہہ جائے۔ اس سلسلے میں جو نصوص کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہیں وہ ترتیب وار درج ذیل ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ساری پاک چیزیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا ہو، جن کو تم خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں ان کو تم کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سکھائے ہوئے شکاری جانور کو اگر خدا کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو تو اس کے پنجوں اور کچلیوں سے جو زخم وحشی جانوروں کو لگ جاتا ہے اور جو خون اس طرح نکل جاتا ہے، اس سے اضطراری زکوٰۃ کی شرط پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا جانور زندہ نہ ملے اور اسے باقاعدہ ذبح نہ کیا جا سکا ہو تب بھی وہ حلال ہے۔ نمبر 2، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم معراج پھینک کر شکار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ شید دے تو کھا لو، لیکن اگر معراج اپنے عرض کی طرف سے جانور کو لگی ہو اور اس سے وہ مر گیا ہو تو وہ چوٹ کھایا ہوا جانور ہے، اسے نہ کھاؤ۔ معراج ایک بھاری لکڑی یا عصا کو کہتے ہیں جس کے سرے پر یا تو لوہے کی انی لگی ہو یا ویسے ہی لکڑی کو نوکدار بنا دیا گیا ہو۔ اس کی چوٹ سے جسم کے کسی حصے کا اس حد تک پھٹ جانا کہ اس سے خون بہہ جائے شرط زکوٰۃ پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے اور ہمارے ساتھ چھریاں نہیں ہیں کہ ہم جانوروں کو ذبح کر سکیں، تو کیا ہم پھٹے ہوئے بانس کی کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا نام لے کر جس چیز سے بھی خون بہا دیا جائے ایسے جانور کو کھا لو، البتہ دانتوں اور ناخنوں سے یہ کام نہ لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ آلہ نہیں ہے جس سے کام لیا جا رہا ہو، بلکہ شرط زکوٰۃ پوری کرنے میں صرف یہ بات معتبر ہے کہ خون بہا دیا جائے۔ اسی کی تائید یہ حدیث کرتی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کسی شخص کو شکار مل جائے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ پتھر کی دھار یا پھٹی ہوئی لکڑی سے ذبح کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون بہا دو جس چیز سے چاہو اور اللہ کا نام لو۔ نمبر 4، ابو الاشرا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ذبح کا مقام صرف حلق اور لبلبہ ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی ران میں بھی چبھو دے تو بھی کافی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ ایسے جانور کی زکوٰۃ ہے، یعنی ایسے جانور کو ذبح کرنا ہے جو کسی گڑھے وغیرہ میں گر گیا ہو۔ ترمذی کہتے ہیں کہ تمام ضرورت کے موقعوں کے لیے یہی زکوٰۃ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو جانور ہمارے قابو میں نہیں ہے اس کے جسم کا ہر حصہ مقام ذبح ہے۔ مزید یہ کہ اصل شے وہ آلہ نہیں ہے جس سے کام لیا جائے، بلکہ صرف جسم کو چھید دینا تاکہ خون بہہ جائے، اصل چیز وہی ہے۔ نمبر 5، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری بکریاں مقام صلح میں چر رہی تھیں، یکایک ہماری لونڈی نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے کے قریب ہے، اس نے فوراً ایک پتھر توڑا اور اسے ذبح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت دے دی۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ بنی
حارثہ میں سے ایک شخص احد کے قریب گھاٹی میں ایک اونٹنی چرا رہا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ اونٹنی مر رہی ہے، مگر اسے کوئی چیز ایسی نہیں ملی جسے وہ ذبح کر سکتا۔ آخر اس نے خیمہ گاڑنے کی ایک میخ لی اور اسے اونٹنی کی لبلبے میں چبھو دیا، یہاں تک کہ اس کا خون بہہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لینے کی اجازت دے دی۔ ٹوٹے ہوئے پتھر کی دھار تو پھر بھی دھار کی تعریف میں آتی ہے، لیکن لکڑی کی نوکدار میخ کو دھار آلے کی تعریف میں جس حد تک لایا جا سکتا ہے ظاہر ہے۔ مذکورہ بالا نصوص کو سامنے رکھنے کے بعد بندوق کے مسئلے پر غور کیجیے۔ بندوق کی گولی کو غلیل کے ٹھنڈے غلے پر قیاس کرنا اور اس کی بنا پر یہ سمجھنا کہ اس سے جو جانور مرتا ہے وہ دراصل اسی طرح کی چوٹ کھا کر مرتا ہے جیسی پتھر یا لکڑی کے عرض سے لگتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ گولی جس قوت سے بندوق سے نکلتی ہے اور پھر جس تیز رفتار کے ساتھ وہ بندوق سے نشانے تک تقریباً 500 گز فی سیکنڈ راستہ طے کرتی ہے، اس کی بنا پر وہ کوئی ٹھنڈا سنگ ریزہ نہیں رہتی، بلکہ اچھی خاصی نرم اور تقریباً نوکدار ہو کر جسم کو چھیدتی ہوئی اس میں گھستی ہے اور پھر اس سے خون بہہ کر جانور مرتا ہے۔ یہ عمل شکاری جانور کے ناخنوں اور کچلیوں اور معراج یا لکڑی کی میخ کا سرا چبھنے سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہوتا، بلکہ خون بہانے میں بعید نہیں کہ ان سے زیادہ ہی کارگر ہو۔ ان وجوہ سے میری رائے میں اگر خدا کا نام لے کر بندوق چلائی جائے اور اس کی گولی یا چھرے سے جانور مر جائے تو اس کے حلال نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کا اس پر اطمینان نہ ہو اور وہ اس کو حرام ہی سمجھتا ہو تو مجھے اس پر بھی اصرار نہیں ہے کہ وہ ضرور اسے حلال مانے اور واجب ہے کہ اسے کھائے۔ میرا اجتہاد میرے لیے قابل عمل ہے اور دوسروں کا اجتہاد یا کسی مجتہد کا اتباع ان کے لیے۔ اس اجتہادی اختلاف سے اگرچہ میرے اور ان کے درمیان حلال و حرام کا اختلاف ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود دونوں فریق ایک ہی دین میں رہتے ہیں، الگ الگ دینوں کے پیرو نہیں ہو جاتے۔